ان کو اسلام سے محبت کیسے ہوئی, کیسے اسلام قبول کیا, اور آج یہ بہت بڑی پریشانی کا شکار ہیں, بہت زیادہ پریشان ہیں. ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا معاملات ہیں, کیا کہانی ہے, زندگی کیسی گزر رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے بتایا کہ میں قادیانی تھی, اسلام قبول کیا, تو اسلام سے لگاؤ کیسے ہوا؟ ہمارے گھر اکثر مہمان آتے تھے مسلمان, تو جب مما ان کے لیے چائے بناتی تھیں تو اس کے اندر تھوک مکس کر کے دیتی تھیں, تو مجھے یہ بات بہت بری لگی. تو میں نے اپنی مما سے پوچھا, مما آپ ایسے تھوک کیوں مکس کر کے دیتی ہیں؟ تو مما نے کہا اس کا نام کا آپ کو نہیں پتا. تو پھر مما کو آپ نے بولا کہ مما یہ بری بات ہے کہ جو آپ تھوک مکس کر کے دے رہی ہیں چائے میں, تو مما نے کیا کہا پھر؟ مما نے کہا آپ چھوڑو اس بات کو, یہ ہمارے آخری نبی کو نہیں مانتے, تو ہم اس لیے ان کے اوپر اس لیے غصہ اتنا نکال دیتے ہیں. تو پھر غصہ نکالنے کے لیے وہ تھوک مکس کر دیتے ہیں. ہاں جی. پھر مما نے کہا آپ بھی کیا کرو, تو میں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گی. تو پھر تو یہ بات آپ کو بری لگی کہ آپ نے جب مما کو منع کیا؟ جی. تو پھر میں نے کہا مما میں نہیں ایسا کروں گی. اس کے بعد میں نے پھر ایک لڑکے سے رابطہ کیا, وہ مسلمان تھا. تو پھر آہستہ آہستہ اس نے مجھے ساری باتیں بتائیں اسلام میں, اسلام کے بارے میں بتاتا رہا آپ کو؟ جی. صحیح ہے. تو کتنا عرصہ اس لڑکے کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی رہی اور آپ کو اسلام کی سمجھ آئی؟ ویسے میں اکیڈمی جاتی تھی تو وہاں اس کے ساتھ رابطہ ہوا. پھر 6 مہینے سال اس کے ساتھ بات ہوتی رہی. تو پھر اس نے آہستہ آہستہ اس نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا. تو پھر اچھا آپ کی مسلمان لڑکے سے دوستی ہوتی ہے, آپ اس سے بات چیت کرتی ہیں, اسلام کے بارے میں پوچھتی ہیں, تو وہ آپ کو اسلام کے بارے میں بتاتا ہے؟ 6 مہینے 1 سال اسلام سمجھاتا ہے وہ آپ کو؟ جی. صحیح ہے. جس کو میری مما بولتی ہیں وہ جھوٹا نبی ہے, آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحیح ہے. تو پھر آپ نے اسلام قبول کر لیا فوراً, یا مطلب اسلام قبول کر کے کسی کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ میں نے اسلام قبول کر کے پھر بتا دیے تھے گھر والوں کو کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. صحیح ہے. تو گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا پھر؟ گھر والوں نے بہت غصہ کیا تھا کہ تم نے کیوں اسلام قبول کیا. لوگوں نے مجھے مارا بھی, بہت مارا ہے, کمرے میں بہت دن بند کر کے رکھا. تو پھر کیا کہتے ہیں کیوں بند رکھا, کہ اسلام چھوڑ دو؟ جی. کہہ رہے تھے اسلام تم چھوڑ دو. میں نے کہا تھا نہیں, میں نے اسلام نہیں چھوڑنا. آپ نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تو میں اسلام نہیں چھوڑ سکتی. جی. صحیح ہو گیا. تو پھر آپ نے کیسے اس لڑکے سے دوبارہ رابطہ کیا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا؟ جی. تو پھر اس نے کہا تم اسلام نہ چھوڑنا. اس نے کہا اسلام نہ چھوڑنا. جی. تو پھر آگے بات کیسے بڑھی پھر؟ وہ مطلب آپ نے گھر چھوڑا یا گھر سے فرار اختیار کی, یا گھر والوں نے خود نکال دیا؟ گھر والوں نے خود نکال دیا تھا کہ جب آپ بات نہیں سمجھ رہی تو تم دفع ہو جاؤ یہاں سے. جی. اچھا. تو گھر والوں نے کس نے, مطلب والدہ نے یا والد نے نکالا تھا گھر سے؟ والدہ نے. والدہ نے. جی. والدہ نے کہا تھا اگر تم نے اسلام میں قبول کرنا ہے یہاں سے چلی جاؤ. تو پھر آپ وہاں سے کہاں گئی, کیا معاملہ ہوا؟ پھر میں نے اسی لڑکے کے ساتھ رابطہ کیا کہ مجھے گھر والوں نے نکال دیا ہے. تو پھر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں ہم ملتے ہیں. تو پھر اس نے 1 سال بعد ہم نے شادی. جب آپ اس لڑکے سے ملی تو پھر آپ کی کیا بات چیت ہوئی؟ بات یہی ہوئی تھی, کہہ رہا تھا اب تمہارا کیا فیصلہ ہے. تو میں نے کہا نہیں, مجھے تو گھر والوں نے نکال دیا ہے. پھر کہتا چلو ہم شادی کر لیتے ہیں. تو پھر آپ نے کیا سوچا بھی آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو پھر شادی کر لی؟ جی. صحیح ہے. اس کے ساتھ میں نے شادی کی تھی نا, اس کے ماں باپ اس کے اوپر بہت پریشر ڈالتے تھے. کیوں آپ وہ کہتے تھے کہ لڑکی کو چھوڑ دو جس کا ماں باپ نہیں بن رہا؟ جی. یہی کہتے تھے کہ اس کا ماں باپ نہیں بنتا, تم اس کو چھوڑ دو. تو لڑکے نے اسی پریشر میں آ کے نشہ کرنا شروع کر دیا. اچھا, وہ ٹینشن اور پریشر کی وجہ سے نشہ شروع کر دیا اس نے؟ جی. تو پہلے ایسا نہیں تھا, مطلب پہلے ایک اچھا مسلمان تھا؟ جی. اچھا. تو یہ جو گھر والوں کی وجہ سے پریشر اتنا آیا, نشہ شروع کر دیا, پھر کیا ہوا؟ پھر 1 سال بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. 1 سال بعد ڈیتھ ہو گئی؟ جی. صحیح ہے. اور اب زندگی کیسی گزر رہی ہے, کہاں رہ رہی ہیں؟ تو پھر ایک کرایہ پہ گھر لیا ہوا تھا ہم نے, تو پھر اسی کا زیور بیچ کے اسے وہ کرایہ دے دیتی تھی. تو اپنا خرچہ وغیرہ چلا رہی تھی؟ جی, خرچہ وغیرہ چلا رہی تھی. صحیح ہے. تو بہت تکلیف میں رہی تھی. پھر ایک دن میں پارک میں بیٹھی ہوئی تھی, ایک آنٹی تھی, کہہ رہے تھے کہ نا آپ میرے گھر آ جاؤ. اچھا, آنٹی نے آپ سے آ کے پوچھا کہ آپ کو پوچھا آ کے کہ بیٹا کیوں یہاں بیٹھی ہو, کیا معاملہ ہے؟ جی. اس نے میں نے سارا کچھ اس کو بتایا. تو پھر اس نے کہا تم میرے گھر آ جاؤ. تو اب سوشل میڈیا پہ کیوں آنا پڑا ہے آپ کو؟
बस यही कि उसका नाम वो, अब आंटी भी ना मैं आंटी के बिना ना सहारे रह सकती, तो क्या कह रही हैं आपके, आप सारी ज़िंदगी आंटी के सहारे नहीं रह सकती? जी, अच्छा। तो मुझे बस यही है कि कोई अच्छा लड़का हो जो उनसे मेरे से शादी कर ले, मेरी तकलीफ को समझ सके। आप ये चाहती हैं कि अभी बेसहारा अभी जो है ना, वो कितनी उम्र कितनी है आपकी? 23 साल। 23 साल उम्र है जी। नाज़रीन, देख लें छोटी सी उम्र के अंदर ये बच्ची जनाब कादियानी थी। छोटी सी उम्र में अल्लाह ने समझ दे दी इस्लाम की, और जब इस्लाम की समझ दी तो उसके बाद क़यामत खेज़ मनाज़र हैं। घर वाले घर से निकाल देते हैं। वैसे घर वालों की याद आती है? हाँ जी। मम्मा याद आती है? हाँ जी। बाबा? जी। लेकिन उन लोगों ने कभी आपसे रब्ता नहीं किया कि चलो बेटा कोई बात नहीं, अगर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन कम से कम घर में तो रहो? नहीं, कभी नहीं रब्ता किया? नहीं। तो ये देख लें जी, जब एक बच्ची उसने इस्लाम कबूल किया बेचारी ने, और कादियानियत छोड़ी, और उसके बाद उस बेचारी को ये चीज़ें फ़ेस करना पड़ी हैं। आज ये किसी के घर के अंदर बेयारो मददगार बैठी हैं और ये कहती हैं कि मैं सारी ज़िंदगी इस आंटी के सहारे, तो उस बेचारी पे बोझ तो बन के नहीं बैठ सकती। मीडिया पे आने का मकसद यही है कि कोई सहारा ढूंढना चाह रही हैं, शादी करना चाह रही हैं, क्या मामला है? अगर कोई देखने वाला, कोई साहिब हैसियत शख्स आपको वैसे हेल्प करके आपको घर अलहदा ले दे, या मतलब कोई काम शुरू करवा दे, या आप चाहती हैं कि चलो कोई बंदा शादी करके आपको सहारा दे? अगर कोई शादी करेगा तो लेकिन वो ईमानदार हो। ईमानदार हो? जी। अच्छा इंसान हो? हाँ जी। सही है। तो आप चाह रही हैं कि शादी करके आपका कोई सहारा बन जाए? जी। सही हो गया। तो अगर कोई बंदा आपका जो है ना वो सारी जिम्मेदारी उठाता है, शादी करना चाहे, तो कर लेंगी आप? हाँ जी, कर लूँगी, लेकिन ईमानदार हो। ईमानदार हो और अच्छा इंसान हो। जी। सही हो गया। तो आपके जो वालिदैन हैं वो गरीब फैमिली है, या वो मतलब सही थे, खाते पीते घर से हो? नहीं, खाते पीते घर से हूँ, लेकिन ये मुश्किलात ने, इस हालात ने मुझे कर दिया है। सही है कि आप जब से इस्लाम कबूल किया और उसके बाद आपने जब शादी की है, फिर उसके बाद ये मामला हो गया, तो ये सारी टेंशनें आप फेस कर रही हैं? जी।